إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما۔ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، برتری اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس الہ العالمین نے ہمیں اپنے آخری نبی کا امتی بننے کا شرف بخشا، جو نبی جس پر نبوت کا خاتمہ ہوا، تمام نبیوں کے سردار، تمام نبیوں کے امام، القیامت کے روز جو ہر خاص و عام کی سفارش کریں گے ان کا امتی بنایا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شریعت کو ہمارے اندر
ڈالا وہ دین اسلام ہے، جس میں مرور زمانے کے تحت جس کے کئی سارے مسائل میں اختلافات ہونے لگے. بہت سے ایسے فقہی مسائل ہیں جس میں کئی سارے اختلافات ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو متفق علیہ ہوتی ہیں، جس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا. ان چیزوں میں ایک موت ہے. ہر خاص و عام، مومن و کافر، مسلمان و یہود و نصارہ، اللہ کو ماننے والا ہو یا اللہ کو نہ ماننے والا، ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ موت حقیقت ہے اور ہر کسی کو اپنے ساتھ لگا لے گی. لیکن افسوس ہے ان نام نہاد ملاؤں پر، ان نام نہاد مفتیان پر، جنہوں نے موت کو بھی مختلف علیہ مسئلہ بنا دیا. یہ عقیدہ گڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پائے. بلکہ بعض لوگ یہاں تک عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی تھی، قبر میں ویسی ہی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہی ہے. قبر کی زندگی برحق ہے، عالم برزخ کی زندگی برحق ہے، لیکن اس کا معاملہ کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حیت کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے کوچ کر عالم برزخ میں جا چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت وہاں پر کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. اگر ہم نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں ویسے ہی زندہ ہے جیسے دنیا میں تھے، یا ہم نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے یا وصال کر گئے، اللہ کے نبی پر وفات نہیں آئی، موت طاری نہیں ہوئی، تو ہم نے قرآن مجید کی بے شمار آیتوں کا انکار کیا. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کو ہمیشگی والی زندگی عطا نہیں فرمائی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مر جائیں گے تو یہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں؟ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک کہہ دیا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرنے والے ہیں، آپ پہ موت طاری ہوگی اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں، ان پر بھی موت طاری ہوگی. سورہ آل عمران میں ایک مرتبہ ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بے شمار نبی اور رسول گزر چکے. أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مر جائیں یا شہید کر دیے جائے تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو جو اپنے ایڑیوں کے بل پلٹے گا وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ شکر گزار کو بہترین بدلہ دے گا. نصوص بھرے پڑے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری واقعات بھی اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں رہے. جس طریقے سے دیگر انبیاء، دیگر رسول موت سے ہمکنار ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موت سے ہمکنار ہوئے. بلکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری لمحہ چل رہا تھا، زندگی کے آخری ایام، آخری مہینے چل رہے تھے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا کام لے لیا، دعوت و تبلیغ میں اپنا حصہ لے لیا، تو کچھ ایسے آثار، کچھ ایسے اقوال اور کچھ ایسے افکار ظاہر ہونے لگے جو اس بات پر شاہد تھے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس داعی اجل کو لبیک کہنے والے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے باشندگان سے خیر بات کہنے والے ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک کہا تھا کہ اے لوگوں، ہو سکتا ہے کہ میں اب تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں. جمرہ عقبہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مناسککم فإنی لا احج بعد حجتی هذه، مجھ سے حج کے طریقے لے لو اس وجہ سے کہ میں اس حج کے بعد دوبارہ حج نہیں کر پاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ارشاد فرمایا الا انما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، کہ اے لوگوں میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے پاس میرے رب کا پیامبر، میرے رب کا پیغامبر پہنچ جائے اور میں اس کے پکار پر لبیک کہوں، یعنی میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نصر کی آیتیں نازل ہوئیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ اور جب نبی کا کام مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پھر دنیا کے اندر باقی نہیں رکھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مائدہ کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب اسلام مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گئی، شریعت مکمل ہو گئی، اب نبی کا اس دنیا میں کوئی کام نہ رہا، وہ جانے والے ہیں۔ سن 10 ہجری کے رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا تھا، ہر سال 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اس سال جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا 2 مرتبہ دورہ کرایا تھا، ہر سال 1 مرتبہ دورہ کرایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف عامل بنا کر بھیجا، یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو آخری وصیت فرمائی تھی، معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ اپنے سواری پر سوار تھے، اللہ کے نبی ان کے نکیل پکڑے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اللہ کے نبی فرما رہے تھے یا معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عام هذا، کہ امید ہے کہ شاید تم اس سال کے بعد مجھ سے ملاقات نہ کر سکو۔ وَإِنَّكَ تَأْتِي وَسَتَمُرُّ بَيْنَ مَسْجِدِي هَذَا وَقَبْرِي، جب تم مدینہ آؤ گے تو تم میرے اس مسجد اور میرے اس قبر کے پاس سے گزرو گے۔ فَبَكَى مُعَاذٌ جَشْعًا لِفِرَاقِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال جنگ احد میں شہید ہونے والے شہداء پر نماز جنازہ پڑھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا فرمائی۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندوں سے اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں مسجد نبوی پر، ممبر پر تشریف رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں انی فراتکم وانا شہید علیکم، لوگوں میں تمہارا پیشرو ہوں، لوگوں میں تمہارا امام ہوں، میں تمہارے اوپر گواہ رہوں گا۔ فواللہ انی لانظر الی حوضی، اللہ کی قسم میں اپنی حوض کو، حوض کوثر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ فواللہ لقد اعطیت خزائن مفاتیح الارض، اللہ کی قسم مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہے۔ وانی لا اخاف بعدی ان تشرکوا ولکن اخاف بعدی ان تنافسوا فیہا، میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا طلبی کے شکار ہو جاؤ گے اور دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ گے۔ تو یہ ایسے آثار تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں جو اس بات پر دلالت کرتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا کو رخصت کہنے والے ہیں۔ لیکن اس موت جیسی حقیقی چیز پر بھی ہم نے شک کیا، ہم نے اس کے اندر بھی اختلاف کیا، ہم نے اسے بھی حقیقی طور پر نہیں مانا، ہم نے اس کے اندر بھی اپنے عقدی مسائل میں گڑبڑی پیدا کر لی، اور ہم یہ ماننے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، اللہ کے نبی پردہ فرما گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام پر ذرا نظر ڈالیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات پر ذرا نظر ڈالیے، صحابہ کرام کی حالات کا بغور مطالعہ کیجئے، صحابہ کرام کی جذبات اور کیفیات کا مطالعہ کیجئے، تو یہ بات روز روشن کی طرح ہو جائیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ایک عام انسان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھوک اور پیاس لگتی تھی، آپ کے بدن میں بھی ہمارے خون کی طرح لال خون تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں چلا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، آپ کے بچے ہوئے، دیگر ضروریات جو انسانوں کو پیش آتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آتی تھی، اور اس پر بھی مستضاد یہ کہ بے شمار آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی موت اور آپ کی وفات کے تعلق سے بیان فرما دیا۔ اب ان تمام چیزوں کی وضاحت کے بعد بھی اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع نہیں ہوئی ہے تو ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے۔
29 صفر 11 ہجری کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں گئے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازے سے واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کا درد شروع ہوا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سر میں بھی درد تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ میرے سر میں بھی سخت درد ہے، شدید درد ہے۔ کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیماری کی شروعات تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا۔ اللہ کے نبی کی حرارت تیز ہونے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار بڑھنے لگا، یہاں تک بڑھ گیا کہ اوپر سر پر گیلی پٹی باندھی جاتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بخار کی حرارت اس گیلی پٹی کے اوپر سے بھی محسوس کی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں تقریباً 13 یا 14 راتیں گزاری۔ 11 ایام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو امامت کرائی اپنی بیماری کی حالت میں۔ باقی امامت کا لمحہ اور امامت کا موقع ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ بیماریاں کسے آتی ہیں؟ ہم انسانوں کو آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی بیماریاں ہمیں پہنچتی ہے، اور جب انسان کے آخری لمحات قریب ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے کے آثار دکھا رہا ہوتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دن بدن بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کی مرض کی شدت بڑھتے جا رہی ہے، دن گزرتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہفتہ اسی طریقے سے گزارتے ہیں۔ جب آخری ہفتہ شروع ہوتا ہے تو بار بار پوچھتے ہیں کہ میں کہاں رہوں گا۔ اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں کہ میں کہاں رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال سے ازواج مطہرات سمجھ جاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں، اجازت دے دیتی ہیں کہ اللہ کے نبی آپ جہاں چاہیں تشریف لے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابی کے سہارے چل رہے ہیں، فضل ابن عباس اور علی ابن ابی طالب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر زمین سے گھسٹ رہا ہے۔ وہ نبی جس نے کل تک بے شمار جنگیں لڑی، وہ نبی جو اپنے آپ میں قوی اور مضبوط تھا، وہ نبی جو کائنات کا سب سے افضل انسان ہے، وہ نبی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں پر فوقیت عطا فرمائی، وہ 2 آدمی کے سہارے، 2 صحابی کے سہارے پاؤں کو گھسیٹ کر چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جاتا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس۔ بدھ کا دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرارت بڑھنے لگتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار بڑھنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے 7 الگ الگ کنویں کا پانی میرے اوپر ڈالو تاکہ میں باہر جا کے لوگوں کو کچھ وصیت کراؤں۔ اللہ کے نبی کو ایک ٹب میں بٹھایا جاتا ہے، 7 الگ الگ کنویں کے پانی ڈالے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اور تکلیف تھوڑی کم ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سہارے مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں، انہیں کچھ واعظ و نصیحت کرتے ہیں، ان میں فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اللہ کے نبی نے مزید فرمایا لا تجعلوا قبری وثنا یعبد، کہ میرے قبر کو وثن نہ بنانا کہ اس کی عبادت کی جانے لگی۔ یہ سارے آثار تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ہمارے درمیان سے رخصت ہونے والے ہیں۔ مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتیں فرمائی، مزید احکامات دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 اختیار دیا، ایک یہ کہ وہ دنیا کی زیب و زینت حاصل کرے، دنیا کی چکا چوند اختیار کرے، اور دوسرا اختیار یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو ہے اس پر لبیک کہے۔ تو اس آدمی نے اللہ کے پاس جو ہے اس پر لبیک کہا، اس کو چنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں فداک ابی و امی، آپ پر میرے ماں اور باپ قربان ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام میں سب سے ذی علم شخصیت، زیادہ سوجھ بوجھ رکھنے والی شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ فوراً بھاگ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان رکنے والے نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان سے جانے والے ہیں۔ دیگر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ بوڑھے کو دیکھو کہ یہ اللہ کے نبی بس ایک مثال بیان فرما رہے ہیں اور یہ شخص جو ہے روئے جا رہا ہے۔ بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پتہ چلتا ہے صحابہ کرام کو اللہ کے نبی کی وفات ہوتی ہے تو صحابہ کرام سمجھتے ہیں کہ ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ ذی علم شخص تھا، جس نے بھاگ گیا تھا کہ اللہ کے نبی کا کہنے کا مقصد کیا تھا۔
جس شخص کے تعلق سے اللہ کے نبی نے اشارہ دیا وہ شخص کوئی اور نہیں، وہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی۔ بدھ کا دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی طریقے سے مسجد آ کر نماز کی ادائیگی کراتے ہیں، لوگوں کی امامت کراتے ہیں۔ جمعرات کا دن آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں شدت بڑھ جاتی ہے، تکلیف بڑھنے لگتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی کسی طریقے سے مغرب تک آ کر لوگوں کی امامت کراتے ہیں۔ عشاء کا وقت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گشی کھا کر گر پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو جب ہوش آتا ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے ہیں کہ اصل الناس کا لوگوں نے نماز ادا کر لی؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے لا هم ينتظرونك، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے لیے ایک ٹب میں پانی جمع کرو۔ نبی کے لیے پانی رکھا جاتا ہے، اللہ کے نبی اس میں غسل کرتے ہیں، مزاج تھوڑا ہلکا ہوتا ہے، جاتے ہیں لوگوں کے لیے امامت کرانے کے لیے نکلتے ہیں، غشی کھاتے ہیں، گر پڑتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کے آخری ایام ہے کہ وہ نبی جو کل تک صحابہ کرام کو سنبھالے ہوئے تھا، آج وہ اپنی اس بیماری سے اتنا لاغر ہو چکا ہے کہ وہ اپنے قدم پر کھڑا نہیں رہ پا رہا ہے، وہ ڈگمگا رہا ہے۔ 4 مرتبہ غسل کرایا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تب میں پانی رکھا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، غسل کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نکلتے ہیں کہ صحابہ کرام کی امامت کروائیں، گشی کھاتے ہیں، گر پڑتے ہیں، اخیر میں حکم دیتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے۔ اس جملے میں یہ اشارہ ہے کہ میرے جانے کے بعد اگر اس امت کی جانشینی، اس امت کی دیکھ ریکھ، اس امت کا کوئی خلیفہ ہوگا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کی امامت کراتے ہیں۔ وہ دن بھی گزر جاتا ہے، 2-3 ایام اور گزر جاتے ہیں کہ اتوار یا آپ کی وفات سے 1 یا 2 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ابو بکر امامت کرا رہے ہیں لوگوں کی، کہ پردہ کو ہٹاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک امام کے پیچھے اپنی خوشی، اپنی رضامندی سے نبی کی بات کو مانتے ہوئے ایک امام کی اقتداء میں لگے ہوئے ہیں، خوش ہوتے ہیں، پردہ کو گراتے ہیں، اپنے روم میں ٹھہرے رہتے ہیں، حجرے میں ٹھہرے رہتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مصیبتیں کیسے آئیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشر کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بدن، وہ مبارک بدن جس سے صحابہ کرام برکتیں حاصل کیا کرتے تھے، وہ بدن بخار کی تپش سے لرز رہا تھا، بخار کی گرمی سے وہ تپ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں شدید اور سخت درد تھا۔ یہ تمام بیماریاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے حصے میں لکھ رکھی ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی۔ وفات کے پہلے کے 2-3 ایام، 2-3 دن ایسے گزر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن آتا ہے، سوموار کا دن آتا ہے، فجر کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے پردے کو ہٹا کر دیکھتے ہیں کہ ابو بکر لوگوں کی امامت کرا رہے ہیں۔ لوگوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو قریب تھا کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو جاتے نماز کے اندر اور اپنے نبی کی خبر گیری کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا ابو بکر کو اپنی جگہ پر قائم رہو اور لوگوں کی امامت کراتے رہو۔ اس کے بعد دوسرا کوئی نماز کا وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں آیا۔ چاشت کا وقت تھا، چاشت کی گرمی تھی، سورج بلند ہو چکا تھا، دن میں تپش آ گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بدلتے جا رہی ہے، متغیر ہوتے جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان لڑکھڑا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اے اللہ ہمارا ٹھکانہ صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہی کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں بولنے کی سکت باقی نہیں رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں میں جنبش کی سکت باقی نہیں رہی۔ چاشت کی گرمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں ٹھہرے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاطمہ رضی اللہ عنہ آتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ کچھ سرگوشی کی، انہوں نے وہ رونا شروع کر دی۔ پھر اللہ کے نبی نے کچھ اور سرگوشی کی، وہ مسکرا اٹھی۔ بعد میں سوال کرنے پر پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ میری وفات اسی مرض میں ہو جائے گی، اور دوبارہ جو میں مسکرائی تو اللہ کے نبی نے مجھے بتایا تھا
کہ سب سے پہلے تم میرے اہل خانہ میں سے مجھ سے ملاقات کرو گی، یعنی تمہاری موت واقع ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کو بلایا، حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو بلایا، انہیں چوما، ان کے تعلق سے اللہ کے نبی نے خیر کے کلمات کہیں، امت کو بعض وصیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان کے ساتھ اچھے انداز سے رہنے کی پیشکش کی، ان کا خیال رکھنے کا امت کو حکم دیا۔ اسی درمیان عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ میں مسواک دیکھتے ہیں، مسواک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سمجھ جاتی ہیں کہ آپ مسواک چاہ رہے ہیں، ان کے لیے مسواک مانگتی ہیں، اللہ کے نبی کو دیتی ہے۔ مسواک سخت ہے، کڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چبایا نہیں جا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لاغر ہو چکے ہیں کہ وہ مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چبایا نہیں جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے مسواک کو چبایا، چبا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کو استعمال کیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر یہ احسان کیا کہ اللہ کے نبی کے آخری ایام میں میرے لعاب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے ساتھ ملا دیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے معاف فرما، میرے اوپر رحم فرما اور اپنے رفیق اعلیٰ کے ساتھ میرا ٹھکانہ فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جملہ کو کہتے ہی ہیں کہ موت کا فرشتہ دروازے پر دستک دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھیں جو آسمانوں میں اٹھی ہوئی تھی، ہاتھیں لڑک جاتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی کہہ رہے تھے ان للموت لسکرات، بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی کے لیے موت کی سختیاں ہو سکتی ہے تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہاتھیں لڑک جاتی ہے، صحابہ کرام پر غم کے بادل چھائے جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہ ان تمام واقعات کے بعد بھی اگر ہم یقینہ رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیات سے ہیں اور آپ پر موت طاری نہیں ہوئی تو یہ ہماری بدعقیدگی ہے۔ قرآن و حدیث اور اللہ کے نبی کے صحیح واقعات کے روشنی میں یہ ہماری بدعقیدگی ہے کہ ہم نے اس طریقے کا عقیدہ رکھا ہوا ہے۔ پورے مدینے پر غم کا ماتم چھا گیا۔ وہ صحابہ کرام جو کل تک اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ کر اپنے ایمان کو تازہ کر لیا کرتے تھے، اب کس کے چہرے کو دیکھیں گے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں میں تلوار لے کر نکل پڑتے ہیں کہ جو کہے گا کہ نبی وفات پا گئے میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دوں گا۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایک طرف کونے میں کھڑے ہو کر روتے ہیں، ان کو دیکھ کر سارے مدینے میں کوہرام مچ جاتا ہے کہ وہ نبی جس کے آنے سے کل کو مدینے میں عید کا سما تھا، جس کے جیسا خوشروا دن اور جس کے جیسا پر نور دن اس دنیا میں نہیں، دنیا والوں نے نہیں دیکھا، آج اس نبی کے جانے سے اس کے جیسا منحوس اور تاریک دن کوئی دوسرا دن نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا فرمایا۔ اگر اس کے بعد بھی ہمارا یہ عقیدہ رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پائیں، اور وہ دن کون سا تھا؟ وہ دن 12 ربیع الاول دوشنبہ کا دن تھا، سن 11 ہجری، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو خیر بات کہا، وہ 12 ربیع الاول سوموار کا دن سن 11 ہجری چاشت کا وقت تھا، جب سورج کے اندر تپش آ جاتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، آپ کی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اب اللہ تبارک و تعالی آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں، من کانا، یہ خطبہ دیتے ہیں، من کانا یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، کہ تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو جان لو کہ محمد مر گئے، تم میں سے جو محمد کی پرستش کرتا تھا جان لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں رہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیوم ہے۔ اور پھر اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں جو خطبہ مسنہ میں پڑھی گئی۔ صحابہ کرام
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہوتے ہیں۔ تجہیز و تکفین کس کے لیے کی جاتی ہے؟ اس شخص کے لیے جو اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا ہو، جو زندہ ہو اس کے لیے تجہیز و تکفین نہیں کی جاتی، اس کے لیے نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی۔ وہ تمام عمل انجام دیے گئے جو ایک انسان کے بدن سے روح نکلنے کے بعد انجام دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفین کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کی گئی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، یا انس اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، کہ انس تمہارے نفس نے کیسے گوارا کر لیا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ بدن پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بدن پر مٹی انڈیلتے، کیسے تمہارے نفس نے گوارا کر لیا؟ لیکن پھر بھی صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز جنازہ پڑھی گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانشینی اختیار کی گئی، خلفائے کرام متعین کیے گئے۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے، وہ قبر میں زندہ ہیں جس طریقے سے دنیا میں زندہ تھی، اور بعض حضرات تو یہاں تک عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے قبر میں بیویاں پیش کی جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ان کا یہ عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زندگی کے آخری لمحات کے واقعات کے سراسر خلاف ہے۔ تو پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس حرکت کا ہم کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، نبی انتقال کر گئے، تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ وہ انتقال نہیں کیے، وہ پردہ فرما گئے، وہ کہیں گئے ہیں جس طریقے سے موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے 40 دنوں کے لیے۔ بعد میں جب سورہ آل عمران کی وہ آیت پڑھی گئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یوں محسوس ہو رہا تھا، اور دیگر صحابہ کرام کہتے ہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ آیت کریمہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ حالانکہ ہم نے قرآن مجید میں کئی مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھا، لیکن ابو بکر کی فقاہت، ابو بکر کا جذبہ اور ابو بکر کے نفس کا صبر اس بات پر دلالت تھا کہ انہوں نے کس طریقے سے امت کو سنبھالا، امت کے جزا فضا کو سنبھالا۔ سارے لوگ بدحواسی کے عالم میں مسجد نبوی میں ٹھہرے ہوئے تھے، عمر فاروق جیسا جری اور بہادر شخص وہ اپنے نفس پر قابو نہ پا سکا تھا، ہاتھ میں تلوار بے نیام کیے ہوئے مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ ابو بکر کے کہنے کے بعد بھی اس نے خلاف ورزی کی کہ میں نہ بیٹھوں گا، پھر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے نفس کو دھارس دی، اپنے نفس کو سنبھالا، اور تمام امت کی رہنمائی کی، انہیں بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان نہ رہے، تو ابو بکر کے اس عمل کو ہم کیا کہیں گے؟ اور یہ جو ساری چیزیں اور یہ جو سارے واقعات رونما ہوئے، یہ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری سوموار کے دن رونما ہوئے۔ اب مزید اس کے تعلق سے کچھ کہنا باقی نہیں رہ جاتا۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قائل ہی نہیں ہیں، ان کو ان واقعات میں، قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے یہ کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر دین کے اندر طرح طرح کے جنہوں نے بدعات کا ارتکاب کیا ہوا ہے، انہیں ان دنوں میں اور اس خاص دن میں جو آنے والا ہے 12 ربیع الاول، غور کرنا چاہیے کہ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا واقعہ رونما ہوا۔ اس دن وہ نبی ہم سے جدا ہو گیا، جس کو دیکھ کر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ میں غمگین ہوا کرتا تھا، پریشان ہوتا، نبی کے چہرے کو دیکھ لیتا تو میری ساری تھکان اور میرا سارا غم ختم ہو جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر لیتا تو دلوں میں تازگی آ جاتی۔ نبی جیسا حسین چہرہ جن صحابہ کرام نے نہیں دیکھا، جن کو دیکھ کر ان کے ایمان بڑھ جایا کرتے تھے، جو اپنے معاملات میں نبی سے مشورے لیے کرتے تھے، آج وہ نبی 12 ربیع الاول کو ہم سے رخصت ہو گیا اور ہمارے درمیان چھوڑ گیا اپنی تعلیمات، اپنے احکام، قرآنی آیتیں، اپنی سنتیں۔ اب ہمیں نبی سے محبت ہے تو ہمیں اس چیز کو پکڑے رہنی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی،
اللہ کے نبی نے آخری جو وصیت بیان فرمائی وہ یہ، ترکت فیکم امرین، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ اور ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی پابندی کرتے رہے، اور جو آخری جملہ تھا مرتے مرتے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جس بات پر ابھارا وہ یہ تھا کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز ادا کرنا، نماز ادا کرنا، اور جو تمہارے ماتحت غلام یا لونڈی ہے ان کے ساتھ خیر خواہی اور احسان کرنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار ان کے آخری ایام میں کی گئی وصیت کے مطابق کریں۔ ہم اپنی زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول کے اوپر مضبوطی سے پکڑے رکھیں، ہم نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کو ترک نہ کریں۔ جس نبی نے ساری زندگی نمازیں پڑھی، وہ دن جس دن نبی کی روح قبض کی گئی وہ فجر کی نماز بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چھوڑا۔ آج ہم اس نماز کو چھوڑے ہوئے ہیں اور نبی کے محبت کے نام پر ہم نے کیا کیا ڈھنگرے پالے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی سے سچا محبت کرنے والا بنائے۔ الہ العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں تیری اتباع، تیری فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں بدعتوں سے محفوظ رکھ، ہمیں ہر طرح کے شرکیہ، کفریہ اور معصیات سے محفوظ رکھ، ہمیں جنت کے راستے پر چلا، ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔